بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزار رہو، کیونکہ شکر گزار لوگوں کو زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اگر گناہ نہیں کرو گے تو توبہ بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ توبہ کے وقت کی ندامت کو برداشت کرنے سے بہتر ہے گناہ کا ارادہ ہی ختم کر دو۔ فضول خرچی میں یہ عنصر بھی شامل ہے کہ انسان اپنے من چاہی چیزوں کو کھانے لگے۔ جتنا اس دنیا کے معاملات میں خود کو کم الجھاؤ گے، اتنا آسانی سے زندگی کو بسر کر پاؤ گے۔ جو شخص کسی برائی کے بارے میں آگاہی نہ رکھتا ہو کہ یہ برائی ہے تو وہ یقیناً اس برائی میں مبتلا ہوگا۔ جو شخص معاملات کے اختتام کو نیک انداز میں کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، وہی دانا ہے، وہی کامیاب ہے۔ ایک باکردار اور معزز انسان کی نشانی یہ ہے کہ اگر اس کا مقابلہ اپنے سے کمزور انسان سے ہو تو ایسے میں وہ خود کو دستبردار کر لے گا۔ بوڑھے ہونے سے پہلے علم حاصل کرو، کیونکہ علم کا حصول تب ہی فائدہ مند ہے جب اسے عملی زندگی میں استعمال کیا جائے۔ اگر اس دنیا کے قیام کے دوران اہل علم کی باتیں بھی تمہیں رائے راست پر نہ لا سکیں تو پھر موت کی ایک ایسی نصیحت ہے جو تم پر اثر انداز ہوگی۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے رتبے کی برابری کرنے کی کوشش ہمیں غریب بنا دیتی ہے، جبکہ معاملات میں میانہ روی سے برتاؤ کرنا ہمیں مالدار بنا دیتا ہے۔ عدل و انصاف کے معاملات اگر درست طریقے سے چل رہے ہوں تو کوئی ظالم سزا سے نہیں بچ سکتا اور کوئی مظلوم اپنی داد رسی کروائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اپنی طبیعت کو سنجیدہ رکھو، ہر وقت ہنستے رہنے روح کو مردہ کر دیتا ہے اور انسان اپنی موت کو یاد رکھنا بھول جاتا ہے۔ جس شخص کے بارے میں نفرت انگیز جذبات رکھتے ہو، اس کے شر سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے کوشش کرتے رہو۔ بے جا خواہشات کی پیروی کرنا طمع ہے، اور جو انسان طمع کا شکار ہو اسے مفلس ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس دنیا کے لوگوں سے کوئی امید وابستہ نہ کرنا اصل امیری ہے، جبکہ بدلہ نہ لینا صبر ہے۔ اپنی زندگی کے مراحل میں اگر تمہارے پر جوانی ہے تو بڑھاپا آنے سے قبل اس کی قدر کرو، اس طرح اگر تم بڑھاپے سے گزر رہے ہو، موت سے قبل اس کی قدر کرو۔ اس دنیا میں کامیابی کا پیمانہ مالدار ہونا ہے، جبکہ آخرت میں کامیابی کا پیمانہ یہ ہے کہ انسان نے دنیا میں اپنے قیام کے دوران کس مقدار میں اچھے اعمال کر رکھے ہیں۔ جو شخص تقوی کو اپنی طبیعت کا لازمی جز بنا لے وہ کامیاب ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی بنیاد صفات میں ایک تقوی ہے۔ تقوی کی عادت اپنانے سے انسان خود کو تباہی سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اگر کسی شخص کے معاملات میں خرابی دیکھو تو اسے برا بھلا کہنے سے گریز کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے بہت سی معاشرتی خرابیاں پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ مفلسی کا شکار شخص اپنی بات کہنے سے ڈرتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ تاکہ وہ اپنے موقف کھل کر بتا سکے اور تم اس کی ضرورت کو پورا کر سکو۔ جو لوگ گناہوں سے توبہ کر لیں انہیں دوست بناؤ، کیونکہ ایسے لوگ نرم دل ہوتے ہیں اور ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
کھانے کی عادات میں بھی اعتدال پسند رہو، کیونکہ زیادہ کھانے سے طبیعت بوجھل ہوتی ہے اور انسان کی بیماریوں کا شکار ہونے لگتا ہے۔ عبادت میں دل نہیں لگتا اور روح ویراں ہو جاتی ہے۔ جھوٹ ایک بری عادت ہے اور جھوٹی قسم اٹھانے والا شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا نشانہ بنائیں گے۔ بے وقوف شخص کے دوست بننے سے گریز کرو، کیونکہ اگر وہ تمہاری بھلائی کرنا بھی چاہے تو بھی قوی امکان ہے کہ وہ تمہارا نقصان کر بیٹھے۔ اگر مخلوق خدا پر رحم نہیں کرو گے تو کیسے امید کر سکتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم والا معاملہ کریں گے؟ کسی بھی شخص کے اخلاق اور ذہانت داری کے قصوں پر تب تک یقین نہ کرنا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ جب اسے غصہ آئے تو وہ کیسے برتاؤ کرتا ہے، اور جب اسے لالچ دیا جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کے اخلاق اور دیانت داری کے قصوں کا تب تک یقین نہ کرنا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ جب اس شخص کو غصہ آئے تو وہ کیسا برتاؤ کرتا ہے، اور جب اسے لالچ دیا جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ بدکار لوگوں کے ساتھ مت اٹھو بیٹھا کرو، کیونکہ بدکار لوگوں کے ساتھ تم وہاں سے ضرور بری عادات ہی سیکھو گے۔ جو شخص تمہاری کامیابی سے حسد کرے، اس کے سامنے کبھی بھی اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ 3 چیزوں کو اپنانے سے آپس کے تعلقات میں بہتری آتی ہے۔ سلام میں پہل کرنا، اگر کوئی شخص محفل میں آئے تو اس کے لیے جگہ خالی کرنا، سامنے والے شخص کو باعزت انداز میں مخاطب کرنا۔ اگر کسی شخص کی کمائی میں حلال و حرام دونوں کی آمیزش ہے تو یہ اس کمائی کو حرام ہی کہا جائے گا، کیونکہ حرام کا غلبہ حلال سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اپنی عبادت میں خالص پن اور خشوع و خضوع کو شامل کرنا چاہتے ہو تو اپنے دل کی صفائی پر توجہ دو۔